عجب عن ماشي نہیں جلدی عجب نوافل مثال التالی آنے والی سوالات کی جوابات دیجیے. جیسے پہلی مثال الساعة التي نلبسها على معصمنا. اس کو بتانا ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں. انہیں کچھ وہاں سے چیزیں دی ہیں, ان کا نام بتانا ہے آپ کو. جیسے کہ الساعة التي نلبسها على معصمنا, گھڑی جو ہم پہنتے ہیں کڑائی میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسمیها ساعة الید. ٹھیک ہے, نسمیها یعنی یہ ساری جوابات مضاف الیہ کی ترکیب میں لانی. ٹھیک ہے, نسمیها ساعة اس کو کہتے ہیں ساعة الجدار. الموظف الذي يعمل بالبريد. موظف البريد. موظف البريد آئے گا. الموظف نہیں مضاف الیہ کی ترکیب ہے. موظف البريد. الكتاب الذي تقرأ فيه القواعد. کتاب جس میں آپ قواعد پڑھتے ہیں. اچھا الموظف الذي يدير الفندق. مدیر الفندق کس کو کہتے ہیں؟ ہوٹل کو. مدیر الفندق. الكتاب الذي تقرأ فيه القواعد. کتاب القواعد آئے گا. یہ تقرأ کا مفعول بنے گا نا. اگر نسمیہ بنے گا تو اس وقت بھی بنے گا مفعول. نسمیہ کتاب القواعد. المحاسب الذي يعمل في نسمیہ آئے گا تو مفعول بنے گا سارا. مدیر الفندق بھی بنے گا اور موظف البرید بھی بنے گا. المحاسب الذي يعمل في المهد. محاسب محاسب جو نظر گزر رکھتا ہے وہاں دیکھتا رہتا ہے سب چیزیں. محاسب عبداللہ صاحب. محاسب ہاں محاسب نسمیہ محاسب المعهد. پھر انہوں نے پہلے کیوں دیا ہے سب میں زبر فتحہ؟ کیونکہ یہ بن رہا ہے نا مفعول. نہیں پہلے المحاسب الذی انہوں نے پہلے ماذا نسمی اوپر آ رہا ہے نا. اوپر ہے نا اس میں ماذا نسمی پھر سارے آ رہے ہیں تو اسی کا نسمی کا یہ مفعول بنا. الوزیر المشرف على وزارة التربیہ. مشرف وزارت التربیہ. الوزیر المشرف على وزارت التربیہ. مشرف بھی ہو گیا جو ہیڈ ہوتا ہے کسی کام کا, کسی بھی پروجیکٹ وغیرہ کا کوئی بھی ہیڈ ہوتا ہے اس کو مشرف کہتے ہیں. اس کے تحت اشراف کوئی انڈر اس کے کوئی کام کیا جائے. وزیر اس کو مشرف وزارت تربیہ بھی آئے گا, وزیر تربیہ بھی آ سکتا ہے. وزیر وزارت تربیہ بہتر رہے گا. مشرف وزارت تربیہ. نسمیہا وزیرہ مسمیہا مشرفہ وزارت تربیہ. التدریب الثانی وزارت التربیہ یہی تعلیم و تربیت کی جو منسٹری ہے اس کے لیے نہیں مضاف بنے گا نا یا دونوں بنے گے مضاف. ہاں ہاں نہیں مشرف
مشرفہ وزارت التربیہ. وزارت مشرف کا بنے گا مضاف الیہ, پھر تربیہ کا بنے گا مضاف. ہاں لگے گا, لیکن اب چونکہ وہ پھر تربیہ کا بھی بن رہا ہے نا مضاف, تو پھر وہ الف لام ختم ہے. جب ایک ہی اسم مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے تو اس پر پھر الف لام نہیں ہے. تربیہ بھی آئے گا. ہاں تربیہ پر تو الف لام آئے گا. ان کی چھٹی کی گئی ہے, اتنی غائب ہے. یہ ابھی آ رہے ہیں. آپ کی جگہ چینج کی گئی نہ کر نکلا یہاں لائف کا بھی مسئلہ تھا مجھے. التدریب الثانی عین المضاف الیہ فیما یاتی کما فی المثال التالی. اس میں اب آپ کو چوز کرنا ہے کہ مضاف, یہ جو سینٹنس نیچے ہے ان میں سے مضاف الیہ کون ہے. جیسے پہلی مثال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اس میں اللہ کیا ہے, اللہ مضاف الیہ. باب الغرفۃ مفتوح, کمرے کا دروازہ کھلا ہے, اس میں غرفہ کیا ہے مضاف الیہ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, امۃ اس میں کیا ہے مضاف الیہ. رؤساء الدول حضروا للاجتماع. دول کس کو کہتے ہیں, دولت ان کا پلورل آتا ہے. ملک کو کہتے ہیں رئیس الدولہ جیسے کہا جاتا ہے, ملک کا ہیڈ منسٹر. ہاں تو رؤساء الدول ملکوں کے جو منسٹر ہیں, حضروا للاجتماع اجتماع میں حاضر. تو الدول اس میں کیا ہے مضاف. فریق الجامعہ, فریق الجامعہ مقدم علی فرق متقدم علی فرق الاخرى. فریق کس کو کہتے ہیں, ہاں فریق الجامعہ متقدم علی الفرق الاخرى. متقدم مینس آگے ہے. یونیورسٹی کا گروپ باقی گروپوں کے سے آگے ہے. تو یہ کیا, اس میں کون ہے مضاف الیہ, جامعہ. من اہداف الدول دولت المحافظۃ علی الاسلام. علی السلام. اچھا علی السلام اس میں من اہداف دولت المحافظۃ علی سلامتی ہوتی ہے. ہاں. ٹارگیٹ کن کے جو دولت المحافظہ, دولہ کس کو کہتے ہیں, میں ابھی کہا المحافظہ حفاظتی سیکورٹی. ہاں اہداف کس کو کہتے ہیں, ہاں علی السلام یعنی سلامتی. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سلامتی اور امن کو کیا کر کے رکھے. اصل میں یہ من دولہ الگ ہے اور محافظہ الگ ہے, یہ بات یاد رکھیں. من اہداف الدولہ المحافظۃ علی السلام. یہ دولہ محافظہ کا یہ نہیں ہے موصوف صفت, یاد رکھیں. من اہداف الدولہ یہ مبتدا ہے اور المحافظۃ علی السلام خبر بن رہی ہے. اس میں کون ہے اب مضاف الیہ, الدولہ. اس پر نہیں آیا, بعض اوقات نہیں آتے مضاف الیہ پر, کیونکہ عمومی بات کی جا رہی ہے. اور ایک خاص امت ہے نا, امت سے مراد ہم ہی ہیں, اور کنتم کی وجہ سے اس کو متعین کر دیا گیا. التدریب الثالث اکمل بوزن المضاف الیہ المناسب مما بین القوسین کما فی المثال. اب جو بلینکس ہیں ان میں آپ کو مضاف الیہ فل کرنا ہے جو صحیح ہے, جو انہوں نے بریکٹس میں دیا ان میں سے صحیح چوز کرنا ہے. ماء جیسے کہ ماء المطر مفید,
بارش کا پانی مفید ہے، فائدہ مند ہے. بغداد عاصمۃ عراق، بغداد عراق کی کیپٹل ہے. عراق کی آئے گا کہ عراق کو یا عراق کا؟ عراق کی مضاف الیہ. امتحان ڈیش غدن، امتحان تاریخی، امتحان کی تاریخ کل ہے. لون ڈیش احمر، لون الکتاب احمر، کتاب کا رنگ لال ہے. سافر وزیر وزیر ڈیش الى دمشق، وزیر التربیہ، وزیر التربیہ دمشق کی طرف ہوئے. یدرس اخی فی جامعۃ ڈیش، جامعۃ الازہری، میرا بھائی جامعہ ازہر میں پڑھتا ہے. التدریب الرابع، حول الاضافہ بجار الى الاضافہ بغیر جار کما فی المثال التالی. جیسے کہ یجب الخالد الفاکہۃ فی الصیف، یجب خالد الفاکہۃ فی الصیف، اس میں آپ کو اضافت کرنی ہے. یہ جو حرف جار دیا ہے نا، حرف جار کو ختم کر کے اس کو سیدھے کیا بنانا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب. جیسے کہ پہلی مثال میں ہے یجب یحب خالد الفاکہۃ فی الصیف، خالد گرمیوں میں میوے پسند کرتا ہے. اب اس کو فی الصیف کو اب اس ترکیب کو کیا بنانا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. یحب خالد فاکہۃ الصیف، گرمی کے پھلوں، جار میں ہو جاتا ہے. ہاں جار کو ختم کرنا ہے، مجرور کی ترکیب کو ختم کر کے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب لانی ہے. فاکہۃ الصیف بنے گا نا مفعول، یحب کا، یحب خالد فاکہۃ الصیف، گرمی کے پھلوں، خالد گرمی کے پھلوں کو پسند کرتا ہے. جلست فی الطائرۃ مع حجاج من المغرب، کیا پورا بتائیے؟ ال بھی کرے گا. ہاں حجاج نہیں، حال کیوں کٹے گا؟ جلست فی الطائرۃ، میں جہاز میں بیٹھا، مع حجاج من المغرب ہے. اب اس کو من ہے نا، کیونکہ حرف جر ہے، اس کو ختم کرنا ہے، سیدھے اس کو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنائیں. تو لکھیں گے جلست فی الطائرۃ مع حجاج المغرب. من حجاج المغرب بعض اوقات پڑتا ہے من حرف جر، کچھ کام کرتے ہیں جیسے تمیز وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے. ہاں مع حرف جر اس میں سے نہیں ہے، لیکن یہ جر کا کام کرتا ہے. میں جہاز میں مغرب کے حاجیوں کے ساتھ بیٹھا. اشترک الطلاب فی الرحلہ الى القاہرہ، فی رحلۃ، ہاں طالب علم شریک ہو گئے قاہرہ کے سفر میں. رحلہ کہتے ہیں سفر یا وزٹ. اس میں بھی الا جو ہے حرف جر ہے، اس کو ختم کریں گے سیدھے. پھر رحلہ پر الف لام نہیں آئے گا کیونکہ مضاف بنے گا نا، تو پھر فی رحلۃ، فی رحلۃ القاہرہ. احب العصیر من برتقال، عصیر کس کو کہتے ہیں؟ عصیر جوس کو کہتے ہیں. من برتقال کس کو کہتے ہیں؟ سنترا. اب اس کو بنائیں گے سیدھے احب عصیر استمع جیدا، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ احب عصیر البرتقال، میں سنترے کا جوس، مجھے سنترے کا جوس پسند ہے. استمع جیدا الی النصیحہ من الوالد،
اب اس کو بنائیں گے نصیحہ من الوالد. یہ جو جملہ ہے, یہ جو ترکیب ہے مضاف مضاف, یہ جار مجرور کی, اس کو سیدھے مضاف مضاف لے استمع جیدا الی نصیحت والد کی نصیحت کو غور سے سنو. الا آ جائے گا, استمع کا صلہ ہے. عجب عن الاسئلة في الامتحان. امتحان کے سوالات کے جوابات دو. عجب means فی امر کا صیغہ. ہاں. اب تدریب الخامس, حول التراکیب التوصیفیہ الى الاضافیہ کما فی المثال. یہ ترکیب نیچے جو جملے ہیں ان میں جو تراکیب ہے موصوف صفت کی ترکیب ہے, اب ان کو آپ کو چینج کرنا ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں. جیسے پہلی مثال ہے درست العلوم اللغویہ, میں لغوی علوم پڑھتا ہوں. اب اس کو بنانا ہے درست علوم اللغہ, میں لغت کے علوم پڑھتا ہوں. نہیں میں نہیں پڑھی. ہاں. سافرت الى البلاد العربیہ, عربیہ کا کیا ہوگا پھر جب اس کو مضاف الیہ بنے گا؟ عربی بنے گا. عربیہ نہیں ہوگا پھر, کیونکہ عربیہ یہاں پر اس وجہ سے آیا کیونکہ بلاد کیا تھا, بلاد سے, کیونکہ مونس. ہاں کیونکہ بلاد العربیہ موصوف صفت کی ترکیب تھی, اور بلاد موصوف جو آ رہا تھا وہ جمع غیر ذوی العاقل آ رہا, تو پھر آپ نے صفت کو کیا لایا تھا, مؤنث. اب چونکہ یہاں پر صفت یہ نہیں بن رہا ہے نا, تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, تو پھر ختم ہو جائے گا, پھر سیدھے عربی لگائیں گے. عربیہ لانے کی ضرورت الی بلاد العرب. میں نے عرب کے بلد اور بلاد ملک کے معنی میں بھی دونوں میں یہاں پر ملک کے معنی. قمت بزیارت الى بعض المکتبات الجامعہ, جامعہ یہ آئے گا, جامعہ تو جامعہ ہے نا یونیورسٹی. میں نے یونیورسٹی کے کچھ لائبریریز کی زیارت کی. اس کو آئے گا قمت بزیارت الى بعض مکتبات الجامعہ. مکتبات پر الف لام ختم ہو جائے گا کہ وہ مضاف بنے گا, تو مکتبات الجامعہ, ورنہ ہی موصوف صفت بات. ساہمت اتباع فی النہضۃ الفکریہ. ساہمہ مانا ہاں, اتباع تباہ اور طباعت ہے, یہ تو طباعت ہوگا. یہ مت ہے یہ میڈیکل سے, ہاں طبی ہے یہ, تباہ نہیں ہے, طباعی ہے. نہضہ کس کو کہتے ہیں؟ نہضہ وہ والا نہیں ہے, یہ اٹھنے کے معنی. نہضہ اصل میں اسی سے نکلا ہے, بیدار ہونا. نہضہ الفکری, فکری بیدار ہونا. آئی بات, جب کوئی فکری یہ آتا ہے نا ریولیوشن, تو اسی کو کہتے ہیں نہضۃ الفکریہ. لوگ پہلے سوئے ہوئے تھے مطلب فکر کے اعتبار سے, پھر ان میں فکری ایک بدلاؤ آ گیا. ہاں اسی کو کہتے ہیں نہضۃ الفکری. یہ اب یہ دیکھیں یہ طباع کیا ہے, یہ طباع ہے طباع. یہ دیکھیں اب طباع کا مطلب کیا ہے. تباہ ہوگا غالباً پبلش کے معنی. حصہ لینا, مساہمہ. ہاں دیکھا نہضۃ الفکریہ جو ہے نا, فکری ریولیوشن میں, ہاں طباعت, ان میں جو کتابیں چھپتی ہے نا اس میں کیا لینا, حصہ لینا.
فکری شعور کی بیداری کی طباعت میں میں نے حصہ لیا. ہاں طباعت کہتے ہیں پبلیکیشن. طباع پبلیکیشن. حالت الطباعة printing machine. کسورہ عدد الطلاب، اس میں کیا آئے گا؟ نہضت الفکری آئے گا، فکریہ نہیں آ پائے گا، نہضت الفکری. کسورہ عدد الطلاب فی المعاہد الفنیہ. معاہد الفنیہ کن کو کہتے ہیں؟ ہاں یہی رسمی جو معاہد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فنی اسی میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شرعی، ایک ہوتا ہے رسمی. فنی اسی میں کہتے ہیں. نہضت الفکری. نہضت الفکری. فکری. فکر. فکری. ہاں تو کسورہ عدد الطلاب فی معاہد فنی. فنیۃ نہیں آئے گا، فنی. پروفیشنل کالج ہوتے ہیں، ٹریننگ کالج. ہم اس کو لکھیں گے رسمی معاہد الفنی. نہیں فنی آتا ہے. اگر فن ہوتا تو فنتن آتا، ورنہ ہے نا فنیہ. اسی طرح فکرن اگر ہوتا تو فکرتن آتا. تو لیکن یہ فکریتن، مطلب اس میں یا اپنا ہے. معاہد ہے نا، جمع ہے معدن کی، وہ جمع غیر ذوی العقول ہے. تو موصوف صفت جب بنے گا تو آئے گا. فنی کیا آپ بتا دیں کس میں؟ فنی اصل میں مذکر ہے. مؤنث اس میں کیوں بنا معاہد الفنیہ میں؟ فنی خود مذکر ہے. ہاں فنی مذکر ہے، فکری بھی خود مذکر ہے. اس میں ہم نے کیوں اس لیے لایا کیونکہ یہ صفت بن رہی تھی. اب موصوف چونکہ غیر ذوی العقول جمع ہے تو لازماً صفت کو بھی مؤنث ہی لانا پڑے گا. اسی لیے رسمی معاہدوں میں نہضت میں یہ کیا ہے کہ واحد اس کا نہضت واحد آتا ہے. نہضت ہی واحد. فکریہ، تو پھر اس میں فکریہ ہی رہے گا. اس میں فکری رہے گا کیونکہ وہ مضاف الیہ بنے گا نا. نہضت الفکری. نہضت اپنا ہے مؤنثی، واحد مؤنثی ہے، اس کی اصل حیت مؤنثی. کس میں نہضت کا اصل جو روٹ ہے نا وہ نہضہ ہے. یہ خود ہی مؤنث ہے. ہاں یہ مؤنث ہے. اب فکریہ کو کیوں مؤنث لایا گیا موصوف کے مطابق؟ کیونکہ موصوف نہضہ مؤنث تھا، اسی وجہ سے فکریہ کو صفت کو کیا لایا گیا. لیکن جب ان کو ہم مضاف الیہ کی ترکیب میں بنائیں گے، نہضہ اپنی حیت پہ برقرار. البتہ فکریہ جو تھا وہ مؤنث میں نہیں بنے گا، وہ بلکہ خود اپنی مذکر کی صورت میں برقرار ہے. حدث تغییر جدید فی الحکومت الہندیہ. ہندوستانی حکومت میں نئی تبدیلی واقع ہوئی. تغییر کہتے ہیں تبدیلی کو. حدث مینز واقع ہونا. حدث تغییر جدید فی الحکومت الہندیہ. ہندوستانی حکومت میں نئی تبدیلی. تغییر امام فائد ہے. اچھا تغیر. ہاں تغیر یا تغییر بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں. تغییر اور تغیر دونوں آتے ہیں. تغیر مینز تبدیلی. تغیر جدید حدث تغیر موصوف صفت دونوں ہیں. ہاں فی الحکومت الہندیہ. اب حکومت الہندیہ موصوف صفت ہے، اس کو مضاف الیہ بنا رہے ہیں آپ کو. فی حکومت ایکچولی اس میں اپنا تا رہے گا بات. اس میں وہ اتنا فنیت یا فکری کیا تھا، اب ہندی کیا تھا. تا کیوں رہے گا؟ یہ مضاف لایا بنے گا. ہاں بنے گا. ادھر پہلے یہ موصوف صفت کی ترکیب تھی نا. ہاں اب جب مضاف الیہ بنے گی، مضاف الیہ میں تھوڑی ہوتی ہے. اعراب کیا آئے گا؟ فکری یا یہ آئے گا نا، تا رہے گا نا موصوف.
تا نہیں رہے گا, یا تو رہے گا, یا تو اصل ہے نا اس کا اپنا, یا موجود ہے. ہاں یا رہے گا. اسی طرح فی حکومت الہندی کی یا رہے گا ہندی. آئی بات سمجھ؟ تغیر کیا ہے؟ تغیر فاعل بن رہا ہے حدث کا, تفاعل کا. جدید اس کی صفت فی حکومت الہندیہ, حکومت الہندیہ اس کا مفعول بنے. آئی بات سمجھ؟ اس میں بھی ہندی آئے گا. ہاں الہندی. ابھی کتنا ٹائم ہے؟ 1 منٹ. اب دیر سے کلاس ہوگی نا تھوڑی. ٹائم پھر سے چینج ہونا. ہاں ہونا چاہیے. 7 بجے کر رہے ہیں زیادہ. دیجیے تعارف اپنا عربی میں. وہی کل کا بسم اللہ. أنا أستيقظ من النوم مبكرا مبکر. نعم. يودي صلاة الفجر. یودیا يودي یودیا يودي یودی وہ پڑھتا ہے. آپ خود کا کہنا, آپ کو آپ نے پڑھی نا, پڑھتے ہیں. أيودي مصلی کیجیے. اور بھی يصلي صلاة الفجر. صلاة صلاة الفجر. تل. صلاة الفجر. نعم. صلاة الفجر. خرجت من المنزل إلى المهد. مشي إلى المهد. ٹھیک ہے. خرج تو من المسجد إلى المهد ماشي حتى وصلت المهد. إلى المهد. آية جی حتى وصلت المهد. إليه. ہاں وصلت المهد. دخلت جی بتائیں. دخلت صف. جو ففتھ والا پارٹ ہے اس میں لکھے حکومت ہندی ہے, تو اس میں حکومت میں بھی تا مربوط ہے اور ہندیہ میں بھی تا مربوط ہے. جی جب ہم نے اس کو موصوف صفت میں نہیں, اس میں مذکر میں تبدیل کیا, تو ہندیہ پہ اینڈ پہ یا کیوں آیا, تا کیوں نہیں آیا؟ ہندیہ اصل میں ہندو ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں جو اپنا یہ جو اس میں ہے نا تا ہندیہ میں, وہ تا تانیث ہے. وہ کس وجہ سے اس میں آ گئی؟ الحکومہ. حکومہ میں یہ اپنا تا ہے, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اس کو مؤنث ہی مانتے ہیں. البتہ ہندی جو لفظ ہے نا اصل میں یہ ہندی ہے, ہندیہ تو نہیں ہے اصل لفظ, ٹھیک ہے. اب چونکہ جب یہ موصوف صفت کی ترکیب میں آ گیا الحکومہ, اب موصوف یہ تھا مؤنث, اب ہم نے ہندی لانا. ہندیہ کو بھی ہم نے مؤنث کس وجہ سے لایا؟ حکومہ کی وجہ سے, کیونکہ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو اس ترکیب کو توڑیں گے, توڑنا کے مطلب اس کو مضاف الیہ, تو چونکہ مضاف الیہ میں مذکر مؤنث کی مطابقت ضروری مطلب نہیں ہوتی ہے. اگر یہ مضاف مذکر ہوگا تو لازم یہ نہیں ہے کہ مضاف الیہ بھی کیا ہوگا, یہ. ہاں اسی وجہ حکومہ رہے گا اپنی جگہ پر, کیونکہ حکومہ میں جو یہ تا ہے اپنا ہے. البتہ اب یہ ہندی جو تھا اس کا اصل تھا الہندی. اس کی اصل ہے شاید الہند. الہند, ٹھیک ہے, الہندی ہے, ہندی ہے نا. ہاں تو حکومت الہندی. ہند کی. ہاں تو اس وجہ سے یہ جو تا تھا وہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. سمجھ آ گیا؟ ہاں اسی وجہ سے. تو ہندی بولیں گے نا اس کو جو انڈین. ہاں وہ بھی آتے ہیں, حکومت الہندی بھی اس لیے استعمال کر سکتے ہیں. انڈین ہاں یا حکومت الہندی بھی یا بھی نہیں استعمال کر سکتے, ہندی سے ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہندی ہو گیا پرسن. تو اگر آپ ہاں اس میں دونوں آ سکتے ہیں, ہندی بھی آ سکتا ہے. ہاں اس طرح ہے الفکر الہندی. ما معنی الفکر الہندی؟ ہندوستانی فکر, ہندوستانی نظریہ.
تو اس میں بھی جو الہندی ہے وہ ہندوستان کی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا بھی بولتے ہیں انڈین گورنمنٹ. ہاں. اس لیے دونوں. ہاں جی تفضل. وصلت المهد بصوت الجاري دخلت سافرت الطلاب صح کیا سفرت دخلت سفر دخلت الصفة. صفة ٹھیک. دخلت سفر نعم. جلست على الكرسي مغلقة أبواب الغرفات باب الغرفات جلست على الكرسي فتح الكتاب حتى فتحت كتاب حتى دخلت أستاذ دخل دخلت أستاذ دخلت دخل 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 الأستاذ. دخل الأستاذ نعم. سمعت دروس في القواعد النحو. ٹھیک ہے کوئی بات. اور کیجیے گا پریکٹس. ٹھیک ہے. اعراب کی تھوڑی غلطی ہے کہاں پر مجھے آتا ہے. مفعول کون بنے گا فاعل کون بنے گا. ٹھیک ہے. آپ بتائیے. آپ تھوڑا سا تعارف نہیں آپ ہی آپ میں جی. یہ نکلے نہیں یہ آئے گا ابھی. اب